حکومت کو اور وزیر اعظم پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی نرمی نہیں دکھانی، ڈٹ جانا ہے، اور پاکستان کی سیاست اور پاکستانی قوم کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں زمین بہت سخت گرم ہے، تمہارے تلوے اس زمین کو برداشت کرنے کے قابل اب نہیں رہے ہیں۔ بہت مولانا تو انہیں نہیں کہنا چاہیے، فضل الرحمان ہے، وہ ایک میرا مطلب چھوٹے موٹے لیول کی چوری کرتے ہیں وہ سیاست میں آ کے، تو وہ انہوں نے ایک ایسا نام بنا دیا، ہم سب کے منہ پہ چڑھ گیا، ہم کہتے رہتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا۔ تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ 10 فٹ زمین بھی گرم کر لیں، یہ اللہ نے ان کو اتنی اوقات نہیں دی ہوئی۔ ان کے اندر جتنی گیس ہے وہ چھوڑ کے دیکھ لیں، 10 فٹ کی زمین بھی گرم نہیں ہوگی، یہ میرے مولا کی زمین ہے۔ اس زمین میں بہت سارے اس نے فضل الرحمان جیسے جو فرعون ہے وہ سمائے ہوئے ہیں اسی زمین کے اندر۔ آپ نے اور میں نے فضل صاحب اسی زمین کے اندر چلے جانا، اور اس زمین نے سی کی آواز آپ کی باہر نہیں نکلنے دینی۔ ایک دن میں نے اور آپ نے اسی زمین کے اندر جانا ہے، اور آپ کے اندر جتنی گرمی ہے نا وہ اس زمین نے سمو لینی ہے، اور کہیں دھول میں اڑ جانی ہے آپ کی وہ ساری گرمی اس دن، کوئی نام لیوا نہیں ہونا آپ کا جو آپ کا کردار ہے۔ اس لیے رب کی زمین پہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی بہت بڑا مذہبی اسکالر نہیں ہوں، اس لیے میری معافی اگر میں آگے پیچھے کوئی لفظ ہو جائے، اس کی پیشگی معذرت، لیکن اللہ نے واضح فرمایا کہ اس زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو۔ تو اس لیے اس زمین کو گرم کرنے کی باتیں نہ کریں، نہ آپ کی اوقات ہے زمین گرم کرنے کی، نہ آپ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں دکھائیں آپ میں کیا گیس ہے جس سے آپ زمین گرم کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں تو کوئی 5 فٹ زمین بھی مجھے گرم کر کے دکھائیں کہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ تو ٹکے ٹکے کے چور ہیں، ان کو تو آپ پاکستان بیچ دینے کو کہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان بیچ دیں گے اپنے فائدے کے لیے۔ ان سے ہمیں کیا توقع، نہ شرم کی، نہ حیا کی، نہ کسی اور چیز کی۔ دیکھیے سب سے پہلے تو بڑا واضح ہے کہ جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے، ملک بالکل ٹھیک ٹھاک درست سمت میں چل رہا تھا، بڑی مدت کے بعد 2 کنزیکٹیو ایئر آپ کی 6% کے اوپر گروتھ تھی، 4 سے 5 بمپر کراپس ہو رہی تھی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ اٹھ گیا تھا، ایکسپورٹ اٹھ گئی تھی۔ میں لمبی باتیں نہیں کروں گا لیکن آپ کو بڑے بڑے نمبرز بتا رہا ہوں، یہ تمام چیزیں ہو گئی تھیں۔ اس وقت یہ چور یہاں مسلط کیے گئے، اور جب یہ چور مسلط کیے گئے ایک بیرونی سازش اور مداخلت کے نتیجے میں، تو اس کا نتیجہ پھر آپ کو عمران خان نے دوبارہ کوشش کی کہ ایک دفعہ دوبارہ قوم کو، ایک سٹیٹس مین کے طور پر انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ قوم کو اس بھنور سے نکالیں، کیونکہ وہ بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خود نیوٹرلز کے ساتھ تفصیلاً بات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہوئی تو پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی اقتصادیات کی تباہی نکل جائے گی۔ اس کے باوجود سازش اور مداخلت کامیاب ہوئی، حکومت کو چلتا کیا گیا۔ حکومت نے عمران خان نے ان کی طرح اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے جب ڈپٹی سپیکر نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ایک رولنگ دی، تو عمران خان نے اپنے لیے، قوم کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے ایک قربانی دی۔ کرسی سے چمٹے رہنے کی بجائے عوام کی عدالت میں لے گئے اور دوبارہ الیکشن کی کال دے دی، تاکہ عوام فیصلہ کر دے کس نے اس ملک کی حکومت کرنی ہے، اس ملک کا حکمران کون ہوگا۔ لیکن آپ کے سامنے پھر تمام پاکستان کی طاقتیں اکٹھی ہو گئیں اس ایک نیک کام کو فیل کرنے کو، اس قربانی کو فیل کرنے کو۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے، اس دن عمران خان نے قربانی دی تھی پاکستان کے لیے، لیکن تمام طاقتیں مل گئیں عمران خان کی اس قربانی کو رائیگاں کرنے کے لیے، تاکہ قوم پہ برا وقت آئے۔ کر دی گئی وہ رائیگاں۔ عمران خان نے پھر ہنس کے سہ لیا، میں نے ان کے ساتھ دیکھا ان کو، انہوں نے پھر دوسرا ظلم ہنس کے سہ لیا۔ پھر وہ کریا گلی گلی نکلے عوام کو بتانے کے لیے، سخت گرمی میں 70 سال کی عمر میں وہ شخص پھر پاکستان کے ایک کوچے میں گئے اور عوام کو بتایا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اصل حکمرانی یہاں پر اللہ کی ذات کی ہے، عوام جمہور ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے قانونوں کے اوپر یہاں پر حکمرانی کر سکتی ہے۔ عوام بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ ایک ایک پاکستانی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عمران خان نے یہ میسج دیا۔ قوم جو بہت ہی مایوس تھی دوبارہ کھڑی ہوئی، عمران خان کے پیچھے دوبارہ کھڑی ہوئی، دوبارہ کمر باندھی۔ ایک طرف غربت
اور افلاس کی چکی میں پسنا شروع ہوئی قوم، جو مہنگائی کا بم انہوں نے مارا، جو انہوں نے بے روزگاری کی، گیس مہنگی کی، بجلی کی، انڈسٹری بند ہوئی، یہ ہوا۔ اور دوسری طرف ایک امید کی کرن، ایک گھر کا باپ، ایک گھر کا بزرگ، ایک شفیق چہرہ، ایک شفیق ہاتھ ان کا ہاتھ تھامے ہوا تھا، جس کا نام عمران خان تھا، جو مداخلت، سازش، زیادتی سب کے باوجود اپنی قوم کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا تھا۔ اور پھر ایک نیا رختے سفر ہوئے، وہ ایک میر کارواں بنے، عوام شامل ہوئی اس میں۔ پھر کیونکہ یہ سارا ڈرامہ کیا جانا تھا، جس کا سکرپٹ ان سب نے مل کے لکھا ہوا تھا پہلے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کو یہ بتاؤں کہ جس لیڈر کا میں فالوور ہوں وہ پرعزم ہے، اس کے خلاف بھی فیصلے آ جائیں، حکمی میں بھی آ جائیں، جتنا مرضی جس مرضی جگہ سے دھکا دے کے گرائیں، وہ پرعزم ہے، وہ آخری گیند تک، خون کے آخری قطرے تک پاکستان کی عوام کے لیے لڑے گا، اس کے چہرے پر آپ کے لیے مسکراہٹ رہے گی، وہ اس قوم کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، جتنے مرضی فیصلے اس کے خلاف آ جائیں۔ اس لیے میں تمام طاقتور کوارٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے، وہ قوم کے لیے لڑے گا، اور وہ کسی چیز میں ہار اپنی قوم کی برداشت نہیں کرے گا۔ جس دن یہ ملک ترقی کر رہا تھا، جس دن ملک یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں تھا، قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی تھی، عمران خان صاحب نے اس کے بدلے میں اس کے بعد ہونے والے واقعات میں الیکشن کال کیا تھا، تو پھر اس ٹائم سازش اور مداخلت کیوں کامیاب ہونے دی گئی تھی؟ پاکستان تحریک انصاف صرف آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو مداخلت ہے اس کے ساتھ ہے، جو پاکستان کا آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ ہے۔ عمران خان پہلے دن سے جنرل الیکشن کہہ رہے ہیں، انہوں نے اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے خود الیکشن کا اعلان کر دیا۔ قوم سوال پوچھے گی، یہ جو $7.5 ارب کا آپ کا فورن ریزروز آپ کے گر گئے ہیں، یہ جو قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی، یہ جو بے روزگاری ہوئی، پاکستان کا تمسخر اڑا، پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کی سیاست کی، اخلاقیات کی تباہی ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سارے پیریڈ میں؟ اس لیے میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت ارلی الیکشن کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا اس کی ذمہ داری بھی کسی کو لینی چاہیے۔ ایک بنا ہوا ملک جس طریقے سے اس کا پورا انوائرمنٹ اس کو بگاڑا گیا، پاکستان کو جن خطرات کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا، اس سب کا جواب کسی نے دینا ہے۔ اس قوم کی امید کو، اس قوم کے وقار کو، جمہوریت کو، آئین کو پامال کرنے کا یہ درست نہیں ہے۔ اس سے ایسی انارکی ملک میں پھیلے گی جو شاید خدا نخواستہ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے۔